الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وهادينا ومهدينا ورسولنا ونبينا وقائدنا ومطلوبنا ومقصودنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأحبائه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم عزیزان مکرم اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 47 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس آیت کی روشنی میں مجھے اخلاص کے ساتھ اپنے دل کی بات قرآن و سنت کی روشنی میں کہنے کی توفیق بخشے۔ آپ حضرات کو توجہ، ذوق، شوق، ادب اور عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سمجھنے کے بعد اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر فرمائی تھی، اور اس کی پھر آگے قرآن پاک نے تفصیل بھی بیان کی ہے کہ وہ کون سی نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل پر اللہ نے کی فرمائی۔ میں صرف ایک نعمت کا ذکر کروں گا، وہ آزادی والی ہے۔ اتفاق سے مہینہ بھی 14 اگست ہماری آزادی کا ہے۔ دو قومی نظریے پر ہم نے جو ملک حاصل کیا، اس کی بنیادوں میں شامل ہے شہیدوں کا، غازیوں کا خون اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت، تقدس، حیا۔ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت اور غلامی کتنی بڑی لعنت ہے اور شرمساری ہے اور ذلت کا مقام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل کے مظالم سے بچایا۔ یہ آزادی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں آزادی دی۔ آزادی سے پہلے تمہارے کیا حالات تھے؟ آزادی سے پہلے تم کیا تھے؟ جانوروں سے بدتر تم سے سلوک کیا جاتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، وہ فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری نسل کو ختم کیا جا رہا تھا، چونکہ نسل چلتی ہے بیٹوں پوتوں سے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیویوں کو اس نے گھروں میں مقید غلام بنایا ہوا تھا۔ غیرت مند آدمی یہ کہاں گوارا کرتا ہے کہ منکوحہ اس کی ہو، بیوی اس کی ہو، زوجہ اس کی ہو، اور غلامی کسی اور کی کرے۔ تمہاری بیویاں بھی غلام تھی، تمہاری نسل کشی کی جا رہی تھی۔ اور ایک مقام پر قرآن نے فرمایا یقتلون ابناءکم، قتل کرتا تھا۔ ایسا درندہ، ایسا وحشی، ایسا سفاک، ایسا جابر ظالم ڈکٹیٹر تھا
کہ وہ تمہارے بیٹوں کو کیا کرتا تھا اور تمہاری بیویوں کو کیا بنایا. یہ قرآن پاک کہہ رہا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. کوئی بڑی آزمائش. غیرت مند آدمی اس کی بیوی کو کوئی دیکھنا چاہے تو وہ 100 دفعہ سوچتا ہے. اس نے دیکھا نہیں، اٹھایا اور اپنے محل میں، اپنی جیلوں میں، اپنی کال کوٹڑیوں میں ڈال دیا. وہ غلامی کے دن یاد کرو جب تم غلام تھے، غلام ابن غلام تھے، نسل در نسل تم غلام چلے آ رہے تھے، اور جس کا یہ اعلان تھا انا ربکم الاعلی، جس کی دربار پر تم سجدہ ریز ہوتے تھے، تمہارے جسم بھی غلام تھے، تمہارا ذہن بھی غلام. اور یہ جو ذہنی غلامی ہے اس سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں. علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، مفکر پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت، وہ فرماتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. غلامی ایسی لعنت ہے اس میں بندے بے ضمیر ہو جاتے ہیں، اس میں بندوں کا ضمیر بھی بدل جاتا ہے. تو وہ دن یاد کرو، وہ مقدس رشتہ جسے قرآن نے لباس کہا، میاں بیوی کا رشتہ. تمہارے لباس کو وہ پہنتا تھا. میں بڑے محتاط الفاظ کہہ رہا ہوں کیونکہ سننے والی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہوں گی. تمہارے لباس کو وہ تار تار کرتا تھا، لیرو لیر کرتا تھا، تمہارے آنچلوں سے وہ کھیلتا تھا، تمہارے دوپٹوں کو نوچا کرتا تھا. بیوی تیری ہے، بہن تیری ہے، بیٹی تیری ہے، ماں تیری ہے، اور وہ بدبخت ان کے ساتھ جو چاہے کرتا. انویسٹیگیشن والے اور اس کے کرندے پھرتے رہتے تھے، مخبر. کہیں کوئی بچے کا پتہ چلتا کہ وہاں بیٹا ہوا ہے تو چھری چلا دی جاتی. اس سے بڑی اور کیا شرمساری اور ذلت تھی. پھر کیا ہوا؟ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اے سی کی کولنگ کا آپ پہ اتنا اثر ہے کہ آپ بالکل ٹھنڈے ہو. آزادی کی نعمت ہم عرض کریں گے نا، اسے 14 اگست پہ ہم نے فٹ کرنا ہے انشاءاللہ. کچھ آپ سے گلے کرنے بھی ہیں، کچھ سننے بھی ہیں کہ ہم کیسی آزادی منا رہے ہیں. آزادی ہمیں ٹرے میں رکھے دی گئی، آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھے دی گئی تھی. تو غلام بن کے نہ بیٹھو، آزاد بن کے بیٹھو. اور کوئی بات اچھی لگے تو سر نہ ہلایا کرو، سارو نہ ہلایا کرو. پہلے ٹینشنیں تھوڑی ہیں جو سر ہلاتے ہو.
زبان ہلایا کرو. اور بیچارے مجھے پریشان ہو کے دیکھتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے. کیا بات کہہ رہا تھا؟ غلامی. تم اس کے دربار پہ سجدہ ریز ہوتے تھے. پھر ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو بولو. ظلم جو بڑھتا ہے تو اللہ نے رسیاں پہلے تو ڈھیلی کی نا. بجا لے اپنے گھوڑے، نس لے. کہاں جائے؟ جہاں بھی جائے گا نہیں پائے گا. جہاں جائے گا کہاں جائے گا؟ اور یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے. حضرت علی کا ارشاد ہے کافر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظالم کی حکومت نہیں چل سکتی. کافر کی حکومت تو، ظالم کی حکومت تو اللہ نہ ظالم بنائے نہ ظالموں کے حوالے کرے. اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آزادی کا مجاہد، آزادی کا پیغمبر بنا کر بھیجا. ایک موسیٰ، رعایا ایک طرف، حکمران ایک طرف. لیکن جو بندہ سچا ہوتا ہے، حق والا ہوتا ہے، اسلام کی تاریخ یہ بتا رہی ہے، پھر وہ لشکروں کو دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے، لشکر اسے دیکھ کے ڈر جایا کرتا. لشکر ہو تو بولو، اسے دیکھ کر کیا ہو جاتے ہیں؟ بھئی وہ تو آیا ہی مرنے کے لیے. جس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہو، اس میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. وہ مولوی ہو، کوئی بھی ہو، دو چیزیں اگر اس کے اندر نہیں ہیں، ایک اس میں لالچ نہ ہو، ایک اس میں خوشامد نہ ہو، پھر وہ سچی گل کرے. خوشامدی بندہ سچی بات نہیں کر سکتا. خوشامدی بندہ اور لالچی بندہ بھی لالچ ہوگا تو پھر وہ سچی بات کرے گا. بولو، ہو ذرا اچھا بولو، نہیں کرے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ بولو. لکل فرعون موسیٰ، ایک جملہ بن گیا کہ ہر فرعون کے لیے اللہ موسیٰ پیدا کر دیتا ہے. کیا پیدا کر دیتا ہے؟ موسیٰ پیدا کر دیتا ہے، جو اسے بتاتا ہے کہ کتنے بھی آندہ 100 ہوندہ، کتنے بھی آندہ. پنجابی سمجھ آتی ہے نا، گانے چھانے سمجھ آتے ہیں، تو یہ بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اور اللہ تیری قدرتوں پہ قربان، دشمن کے گھر میں پالا اسے. وہ جو قتل کے منصوبے بنا رہا تھا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے، اللہ نے فرمایا کہ ساڑھے نال مقابلے پیدا بھی کروں گا اور تربیت بھی تیرے گھر میں ہو. تربیت بھی تیرے، کھائے گا بھی تیرا، رہے گا بھی تیرے گھر میں، اور لتر بھی تجھے مارے گا. لتر بھی. بولو یار، آپ کی فرعون کے ساتھ ہمدردی تو نہیں ہے نا؟ تو کیوں نہیں بولتے؟ کھائے گا بھی تیرے گھر میں اور لتر بھی مارے گا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اب وہ کہتے ہیں بندے کی جس سے ہم عقل مت ماری جائے. قانون یہ بنایا کہ 1 سال بچے مارو 1 سال نہ مارو. اللہ نے اس سال حضرت موسیٰ کو دنیا میں بھیجا جس سال اس نے بچے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا. وہ بتا رہا تھا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چاہیے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اب ماں بڑی پریشان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اور حضرت موسیٰ کی بہن بھی علیہ السلام. اب اس نے کہا اماں کیا کریں, حالات بڑے ٹف ہیں, کیا کریں, بات تو پھیل جانی ہے, بات تو نکل جانی ہے. صندوق میں بند کیا. یہ قرآن پاک میں بھی سورۃ القصص میں ذکر ہے, اس کی تفصیل علماء نے لکھا ہے. صندوق میں بند کیا اور سپرد خدا کر دیا. مولا تو جانے تے میرا پتر جانے, تو نے دیا ہے, حفاظت بھی کس نے کرنی ہے؟ بولو یار, حفاظت کس نے کرنی ہے؟ تو نے ہی کرنی ہے. تو جانے تے موسیٰ جانے. وہ صندوق چلا نہر. اب نہریں آگے سے کئی ہو جاتی ہیں. نہر ویکھی نے کوئی خوشاب والی نہر والا بولو ہے جی, کہ نہروں دریا سے کئی نہریں نکلتی ہیں. اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ یہ صندوق جو ہے اور نہر میں نہ جائے, اس نہر میں جائے جو فرعون کے دربار کی طرف جا رہا ہے. جو فرعون کے, اور بولو, جو فرعون کے. اب صندوق وہاں پہنچا. اب بہن کی ذمہ داری تھی کہ تو نے ساتھ ساتھ ایسے رہنا ہے کہ پتہ نہ چلے کہ اس کے دور دور رہنا ہے, دیکھتے رہنا صندوق کہاں ہے. انہوں نے گھر آ کے اماں تو کم خراب ہو گیا, کیا ہوا؟ وہ جو ہمارا منصوبہ تھا اس کے تو برعکس ہو گیا. پانی کا بہاؤ آیا, ریلا آیا, بجائے دوسری طرف جانے کے وہ صندوق تو فرعون کے گھر میں پہنچ گیا. اب تو بچنے کے کوئی چانس ہو, اور بولو بچنے کے کوئی چانس ہو. اللہ بتا رہا تھا, اللہ اسی کو کہتے ہیں جہاں بچنے کے چانس نہ ہو وہ بچا کر دکھائے, اس کو اللہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا عقیدہ ہے وہ بولے گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. تلواریں, ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز کو مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے. میرا رب مسکرا رہا تھا, ہم اسے اتنا بلند کر دیں گے کہ تم مٹ جاؤ گے, محمد کا نام مٹے گا, محمد کا نام مٹے گا. اذان میں نام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولو, اذان میں نام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پوری دنیا میں منبر رسول پر بیٹھ کر جوش اور جذبات میں آ کے یہ بات نہیں کہہ رہا, ہوش و حواس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. پڑھا لکھا ماشاءاللہ طبقہ موجود ہے, سارے ماشاءاللہ ٹچ موبائل کے ماسٹر ہیں, سارے پتہ جانتے ہیں. 24 گھنٹے پوری دنیا میں اذان ہو رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے اذان کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ دنیا کا پیدر سے کون سا پہلے؟ پتہ نہیں تو سکے معاشرتی علوم پڑھ کے وہاں سے اذان شروع ہوتی ہے, ادھر ختم ہوتی ہے تو اگلے ملک میں, ادھر ختم ہوتی ہے, آتی آتی انڈیا میں
پاکستان میں، پھر خیر نال پٹھانا نال، پھر یہ آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے، پھر زور کی آ جاتی ہے، پھر عصر کا وقت آ جاتا ہے، پھر مغرب اور عشاء کا وقت آ جاتا ہے، 24 گھنٹے محمد الرسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا ہے؟ اماں وہ تو گھر میں صندوق پہنچ گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے پہنچایا ہے۔ اللہ اے جے بے زبان مجمع دشمنوں نہ دے کہ اتنا بڑا میں نے جملہ کہا ہے اور آپ سارے ہلا رہے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ کی بہن یہ پہنچا نہیں، ہم نے پہنچایا، ہم نے، اور ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دشمن کے گھر میں اسے بھیج کر دودھ اس کے گھر سے آئے گا، سرکاری خرچے سے ہوگا، اور جب حق بات کرے گا تو فرعون کے گریبان میں ہاتھ بھی میرا موسیٰ ڈالے گا، ہاتھ بھی میرا۔ ایک تفصیل ہے، اس طرف میں نہیں جاتا کیونکہ اگر میں اس طرف چلا گیا تو آپ پھر گھڑی کو دیکھیں گے، جب آپ گھڑی کو دیکھیں گے تو پھر مجھے پریشانی ہوگی، جب مجھے پریشانی ہوگی تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ ابھی تو ہم نے شروع ہی کی اور ٹائم ہو گیا، بس کریں۔ آزادی بھی تو آزادی والی نعمت اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بتا رہے ہیں، بھائی جو باہر بیٹھے ہیں نمازی اندر آ جائیں، اندر گنجائش ہے، اندر تشریف لے آئیں، اندر آ جائیں۔ ایک تو یہ دروازے بند کر دیتے ہیں، ایسے دروازے بند کرنا نماز مکروہ ہو جاتی ہے جب تک پہلی صف پوری نہ ہو۔ پہلی صف میں اگر گنجائش ہو اور جگہ خالی ہو تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ننگے سر بھی ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے ہوتے ہیں، ہر جمعے کہہ کے بھی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو اور ننگے سر بیٹھنا نماز مکروہ ہوتی ہے، ثواب تھوڑا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آزادی کی کیا بن کے آئے؟ بولو یار، آزاد، جزاک اللہ، بڑا اچھا لفظ بولا، آزادی کی نوید بن کے آئے۔ اللہ اسی آزادی کا ذکر کر رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو، ہم نے تمہیں آزادی والی نعمت سے نوازا تھا۔ اب پاکستان والوں ذرا اپنے حالات دیکھو، ہم آزادی سے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے؟ اپنی سنو نا، ہم آزادی سے پہلے کیا تھے؟ ہم غلام تھے نا، بولو یار، ہم کیا تھے؟ ہم غلام تھے۔ انگریز جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اللہ نے ایسے دیوانوں کو پیدا کیا کہ اس نے انہیں ایسے کھڈے لین لگایا کہ اب وہ سورج دیکھنے کے لیے ترستا ہے۔ برطانیہ میں سنڈے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ سنڈے۔ میں مولوی ہوں کہ آپ کو ایسی باتیں بتاتا ہوں۔ سنڈے کیا مطلب ہے؟ اور سن پتر والا سن نہیں، سنڈے، سورج جب نکلتا ہوگا سنڈے۔ منڈے کیوں کہتے ہیں؟ مونڈے سے ہے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر ٹیوزڈے کیوں کہتے ہیں؟ ایک تفصیل ہے، اسم با مسمى، ہر چیز کے نام میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ کو تو سائنس کی تعریف بھی نہیں آتی، ناراض نہ ہونا، سائنس کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بلڈ کی تعریف نہیں آتی، کرو لاکھ روپے ماں پہ ادلا کے۔ ہمارے ماشاءاللہ بچوں کو دیکھو، ہمارے سمراد ہر وہ بچہ جو قرآن پڑھ اور پڑھا رہا ہے، اس سے پوچھو، آپ کو قرآن کے ہر لفظ کا بھی بتائے گا اور معنی بھی بتائے گا۔ کیا بتائے گا؟ پھر بھی آپ مولویوں سے ناراض ہیں، مولوی کچھ نہیں کرے، اور مولوی کھا لگ اور کیا کریں؟ مولوی تمہیں اذان کون دیتا تمہارے کان میں؟
تھوڑے کنے مولوی کو نہیں دیتی ہیں، یہ کسی دائی دیتی ہے؟ تمہارے کان میں اذان کس نے دی ہے؟ تکبیر کس نے کہی ہے جی؟ اور تمہارا نکاح جن کی شادی خیر سے ہو گئی ہے اور جو خوش نصیب جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی جب ہوگی تو کون نکاح پڑھائے گا؟ اور جب مرتے ہو تو جنازہ ہائے ہائے پھر مولی صاحب ہو ابا جی فوت ہو گئے تسی نوا دیو وراثت طول میں تے نوابے مولوی سچی گل بھائی ہے نا وراثت کون لیتا ہے؟ اور مولوی نو ابا جی جڑے کپڑے نہ پاندے ہو مولوی دے دو بستر بھئی ابے کیڑا وہ تن چمڑے میں ابا تو قبر ہی چلا گیا لوٹا مولوی کے حوالے بستر مولوی کے حوالے تے کوٹھی دے بنگلہ نوانا میں غلط بات نہیں کر رہا میں اللہ معاف اور میں آپ کو ہنسانے کے لیے بات کر رہا ہوں کیوں نہیں نہلاتے اپنے باپ کو اس کو تن چمڑ بنا وراثت تو لے وارث تو بنے اب مولی صاحب نواؤ میں کہتا ہوں الحمدللہ آپ نواؤ ہاں یہ ہے اگر آپ کو نہیں آتا میں آ جاتا ہوں میں کھڑا ہو جاؤں گا طریقہ بتا دوں گا ہاتھ تو صاحب لانا ہاتھ تمہیں ماں باپ کو نہلانا آتا نہیں ہے تے غصہ مولوی تے جنازے کی دعائیں تمہیں نہیں آتی اور غصہ مولوی اللہ تعالیٰ نے پھر مجاہدین کی برکت سے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی اور یہ شبیر احمد عثمانی پتہ کون سا مولوی ہے عالم ہے جس نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا کہتے ہیں مولویاں دا پاکستان کے کام میں اور پہلا جھنڈا کس نے لہرایا حضرت قائد اعظم خود موجود ہے بانی پاکستان ڈاکٹر لیاقت ڈاکٹر نام کیا لیاقت کیا نام ہے لیاقت خان مرحوم شہید بڑے بڑے مسلم لیگ کے کسی نے حضرت قائد اعظم سے کہا کہ مولوی دا کے کام میں میں کہا نہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے کراچی میں جھنڈا لہرایا پہلا 14 اگست کا وہ مولوی نے اور بنگلہ دیش میں اس ٹائم جو کیا تھا مشرقی پاکستان اس میں جھنڈا لہرایا ظفر احمد عثمانی دونوں بھائی تھے اللہ نے ہمیں 14 اگست والی نعمت سے نوازا اور پھر یہ رمضان میں اللہ نے ہمیں آزادی دی ایک آدمی نے بڑی پیاری بات کی بس میں آخر کرتا ہوں کیونکہ آپ کا بھی آخر نہ ہو جائے ایک آدمی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جو بھی رمضان میں چیز بنتی ہے نا اچھی لگتی ہے ایسی بات ہے نا پکوڑے اور یہ سدا بہار پکوان ہے سخت گرمیوں میں بھی پکوڑے رمضان میں بنتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہے جو چیز رمضان میں بنتی ہے اسے خوب ہو بولو کھایا وہ کہتا پاکستان بھی رمضان میں بناتا ہے اسے بھی خوب کھایا جائے ڈالتے بھی ہوتے ٹھیک لیکن یہ اللہ کا کرم ہے پاکستان میں ہر بندہ اسے نوچنے والا ہے پاکستان قائم ہے قائم رہے گا بولو پاکستان ایک حقیقت تھی ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت رہے گی دنیا سے پاکستان کا نام مٹانے والے رب محمد کی قسم وہ مٹ جائیں گے پاکستان کبھی مٹے گا وہ بولو یار کبھی پاکستان نہیں مٹے گا اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ والا جذبہ ہے اس کی بنیادوں میں محمد رسول اللہ والا جذبہ ہے پاکستان ہمیشہ کے لیے ہے ایک حقیقت ہے حقیقت کو کبھی جھٹلایا آپ کہیے نا دعا کرتے ہو نا پاکستان کے لیے یا آپ پاکستان میں نہیں رہتے ذرا جمعہ پڑھنے آتے ہو پاکستان ایک حقیقت تھی میرا آج دل تھا میں اپنی فوج کے متعلق بھی کچھ عرض کروں لیکن وقت
ڈائلگ کی سپیڈ سے چل رہا ہے. ہماری فوج نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے اور جغرافیاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے. ہم کل بھی پاکستان کی فوج کے ساتھ تھے, ہم آج بھی پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں, اور ہم کل آئندہ بھی جہاں ہمارے فوجیوں کا پسینہ گرے گا ہمارا وہاں پہ لہو گرے گا. ہم پاکستان کی فوج سے کیا کرتے ہیں؟ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ تو خادم حسین رضوی کی بات دھورو مالکن پہ گئے, مالکن پہ گئے. کس میں غلطیاں نہیں ہوتی, کس میں عیب نہیں ہوتے؟ مالکوں کو پہ گئے ہو. ہمارے اختلاف ہیں, وہ ایک ہوتے ہیں گھر میں آپس میں پنجابی جانے برتن ہی کھڑک ویندے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پاکستان میں رہے, کھائے پاکستان کا اور بکے بھی پاکستان کو, کھائے پاکستان کا اور پھر وہ گندی زبان بھی استعمال کرے. پھر اس کو کھانا ٹھوکنا چاہیے یا نہیں ٹھوکنا چاہیے؟ بولو بولو. ہم پاکستان کے لیے اپنی جان بھی نہیں بولتے, جان دینا دے. جان بھی کیا ہے؟ وہ ایک لیڈر نے کہا نا, بھی نعرہ لگایا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس نے کہا میں نے جب قدم بڑھایا پیچھے مڑ کے دیکھا تو ساری پولیس کھلی ہے, عوام ساری ہے, عوام ساری. لیکن آپ ایسے نہیں ہیں. انشاءاللہ پاکستان قائم تھا, پاکستان قائم ہے اور پاکستان قائم ہو. ہم تھوڑے کی تھوڑی گزارش کرنی ہے, توتیاں واجیاں اللہ اے آزادی کا مقصد نہیں ہے. توتیاں واجے اے پتر میرے تو تھوڑے ہی ہیں نا, کوئی اسرائیلی تو نہیں ہے. یہ آزادی آپ بتا رہے ہیں بچوں کو. نماز ہو رہی ہوتی ہے, وہ اتنے باجے اپنے کہتو وڈے, یہ آزادی ہے. جو دکاندار خریدتا ہے وہ مجرم ہے, لینے والا بھی مجرم ہے. یہ آزادی کا مطلب نہیں ہے. آزادی میں تو بڑی قربانیاں لگی ہیں, پورا 100 سال لگا ہے, پھر جا کے آج تو آزاد بیٹھا ہے. آج تو نمازیں پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, سارے اعمال کر رہے ہو. یہ پاکستان کی برکت ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ آزادی کی برکت ہے. اللہ مجھے آپ کو صحیح سوچ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.